بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم۔ ایک اور دن اور خیبر پختونخوا پولیس کا ایک اور کارنامہ۔ 2 روز قبل کامران بنگش صاحب جو کہ سابق صوبائی وزیر ہیں، ان کے حجرے پر چھاپا مارا گیا جو کہ تھانہ چمکنی کی حدود میں تھا۔ اس کے حوالے سے اطلاعات سامنے آئیں کیونکہ جمعہ کا دن تھا، بہت سے لوگ نماز میں مصروف تھے، ایک ایسی ٹائمنگ تھی جو کہ بہت کرٹیکل تھی، اور اسی وقت وہ چھاپا مارا گیا اور انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج، کیونکہ حجرہ انہی کا تھا تو پی ٹی آئی کے پاس موجود تھی، انہوں نے ریلیز کی، اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت دیر وہاں پر پولیس پارٹی کھڑی رہی۔ کافی گاڑیاں تھیں پولیس پارٹی کے پاس، کافی لوگ تھے، باہر سڑک پر بھی کھڑے تھے، اندر حجرے میں بھی کھڑے تھے، اور کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد کامران بنگش صاحب سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، انہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے، گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں وہ بیٹھے اور گاڑی چلی گئی۔ یعنی یہ تھا کہ جب وہ گرفتاری ہوئی تو کوئی مزاحمت وغیرہ نہیں ہوئی، بڑی آسانی سے ہو گئی۔ لیکن اس وقت ایک خوف پیدا ہوا پی ٹی آئی میں کہ بندہ تو لے گئے ہیں لیکن کہاں لے کے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد خبر سامنے آئی کہ تیمور جھگڑا کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا ہے، اس کی فوٹیج بھی سامنے آئی، اور وہ پورا ان کا حجرہ ہے وہاں پہ۔ تو خیر ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ لیڈیز پولیس کو لے کے گئے تھے، اس پہ تو پشاور پولیس ظاہری بات داد کی مستحق ہے کہ گھر کے اندر لیڈیز پولیس جو ہے انہوں نے چھاپا مارا، وہاں پہ ان کو وہ نہیں ملے۔ پھر فضل الہی صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا، وہ بھی نہیں تھے۔ پھر عرفان سلیم کے گھر پہ چھاپا مارا، وہ بھی انہیں نہیں ملے۔ عرفان سلیم کے گھر پہ اچھے خاصے لوگ آئے تھے، وہ خود گھر پہ نہیں تھے، اس لیے ان کی بھی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ یہ تمام لوگ تو گرفتار نہیں ہوئے۔ بہرحال سب کو یہ لگا کہ سپریم کورٹ میں جو ایک اسد کیسر کے کیس کی سماعت تھی، اس دوران 2 رکنی بینچ نے کہا کہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے یا انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ کسی بھی کیس میں اگر آپ کسی کو ضمانت دے دیں گے تو دوبارہ کسی بھی کیس میں، کسی اور کیس میں اس کی گرفتاری کے لیے متعلقہ عدالت یا پشاور ہائی کورٹ سے پرمیشن لینی ہوگی، اور اس ججمنٹ کو انہوں نے معطل کر دیا تھا۔ سب کو لگا کہ یہی ہوا ہوگا، اور کم سے کم میں خود بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا بہت ریپڈ سسٹم ہے، جمعرات کو ہیئرنگ ہوئی ہوگی اور جمعے تک تو کم سے کم ہر ایک پولیس اسٹیشن کو تحریری فیصلہ آ گیا ہوگا، تبھی وہ گرفتاری کر رہے ہیں، ورنہ وہ کیوں گرفتاری کریں گے؟ تحریری فیصلہ ملنے کے بغیر، سرکار کا کام ہے، خط و کتابت کے بغیر وہ کبھی کسی بات کو نہیں مانتے۔ جب تک کوئی بندہ ریمارکس دے بھی دے، چاہے ججمنٹ کچھ بھی ہو، جب تک ان کو تحریری فیصلہ نہیں ملتا وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں تھا کہ تحریری فیصلہ آ گیا ہوگا تبھی یہ سب کچھ ہوا۔ رات گئے تقریباً کوئی 10-11 بجے کے قریب ایک ایف آئی آر سامنے آئی جو چمکنی پولیس اسٹیشن نے درج کی تھی، اور وہ پھر سامنے آئی مختلف سورسز سے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ تو بالکل ایک نیا کیس ہے، اور نیا کیس ایسے ہے، پہلے تو یہی اطلاع تھی کہ 9 مئی کے واقعات میں پکڑا گیا ہے، ریڈیو پاکستان کی عمارت پہ جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، موٹر وے بند کیا ہے، ان سب کیسز میں کامران بنگش کو پکڑا گیا ہے۔ لیکن کیس تو کچھ اور نکل آیا۔ بقول پولیس کے، بقول ایف آئی آر کے جو وہاں پہ لکھا گیا ہے، اس کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی کہ مراد سعید یہاں پر موجود ہیں، اور انہوں نے مراد سعید کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا، اور مراد سعید کو گرفتاری سے بچانے کے لیے وہاں پہ لوگوں نے فائرنگ کی، پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، کامران بنگش نے بھی فائرنگ کی، اور ان کے پاس کلاشنکوف تھی، اور اس فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، اور دونوں کانسٹیبل، جن کو عمومی طور پہ پولیس والے کانسٹیبلان کہتے ہیں، دونوں کانسٹیبلان کو ایل آر ایچ بھجوایا گیا، وہاں پہ ان کا علاج کروایا گیا، اور وہاں پہ کامران بنگش سے کلاشنکوف لی گئی، اس کی میگزین بھری ہوئی تھی وہ لی گئی، وہاں پہ مختلف گولیاں چلی ہوئی تھی، اس کے خول اٹھائے گئے، اور بیسیکلی ان کو اب 780 کے تحت ایک نئے پرچے میں ایف آئی آر کر دیا گیا ہے۔ نیا ایف آئی آر ہوئی ہے، اس میں نامزد ہوئے ہیں، اور وہ اس روز کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے مراد سعید کے بھاگنے میں اس کو معاونت فراہم کی ہے۔ یہ تو پولیس کا کہنا ہے۔ حیران کن طور پہ یہ سب کچھ جو لکھا ہوا تھا، اب وہ ویڈیو ایویڈنس آئی ڈونٹ نو اس کو عدالت مانتی ہے کہ نہیں، وہ تو اب کل معلوم ہوگا اگر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہفتے کے روز انہوں نے کامران بنگش کو متعلقہ جو کیونکہ دفعہ 780 تھی تو انسداد دہشت گردی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، اور پولیس نے ریمانڈ مانگا، اور اس ایف آئی آر میں جو کچھ لکھا تھا وہ بہت خطرناک تھا۔ میں خود بھی حیران تھا کہ اگر یہ سب کچھ کامران بنگش نے کیا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی،
لیکن اس ایف آئی آر نے تو جج صاحب کو بھی متاثر نہیں کیا اور پولیس کو انہیں ریمانڈ پہ دینے سے منع کر دیا گیا، انکار کر دیا عدالت نے، اور انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا کہ نہیں، میں اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرتا، یہ جیل جائے گا۔ تو ایک تو اس ایف آئی آر کی کمزوری یہاں پہ ظاہر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلے یہاں تو آپ کی ایف آئی آر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اسی لیے ہم نے چھاپا مارا کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہے، تو پھر تیمور جھگڑا کے حجرے پر کیوں چھاپا مارا؟ ارباب شیر علی کے حجرے پر کیوں چھاپا مارا؟ فضل الہی کے گھر پہ کیوں چھاپا مارا؟ کیوں آپ نے یہاں پہ عرفان سلیم کے گھر پہ چھاپا مارا؟ یہ تمام چھاپے، اب یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ جی مراد سعید صاحب ان تمام گھروں میں گھوم پھر رہے تھے تو ہم نے ان کو دیکھا اور اس کے پیچھے پڑ گئے، وہ کامران بنگش کے گھر سے نکلے تیمور جھگڑا کے گھر گئے، تیمور جھگڑا کے گھر سے نکلے عرفان سلیم کے گھر گئے، عرفان سلیم کے گھر سے فضل الہی کے گھر گئے، اور پھر وہاں سے شیر علی کے گھر چلے گئے۔ ان سب کے گھر جہاں جہاں ہیں سب کو اندازہ ہے وہ آپس میں کتنے دور ہیں، اور کیا اتنے کھلے اور اتنی آسانی سے مراد سعید ٹریول کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کچھ روز قبل ان کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا کہ مراد سعید یہاں پہ روپوش ہیں۔ بہرحال مراد سعید کے ساتھ لنک کر کے یہ سب کچھ کیا گیا۔ حیران کن طور پہ یہ ہے کہ ایسی بہت سی ایف آئی آر درج تو ہوتی ہیں، لیکن جب میں وہ دفعات دیکھ رہا تھا، ایک پوری لمبی قطار بنائی گئی تھی دفعات کی، تو ایک مرتبہ میری ایک پولیس آفیسر سے بات ہو رہی تھی کہ آپ اتنی بہت سی دفعات لگا دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس ایف آئی آر سے ڈرو جس میں 1 یا 2 دفعہ لگی ہوں، کیونکہ وہ اسپیسیفک ہوتی ہیں اور وہ ثابت کرنا آسان ہوتی ہے۔ جب ہم ایک پوری کی پوری فہرست بنا دیتے ہیں تو ہم وہ جان بوجھ کے کیس کمزور بناتے ہیں تاکہ اس کے اندر ملزم کو فائدہ ملے۔ اب یہ جو ایف آئی آر بنائی ہے، جس نے بھی بنائی ہے، جان بوجھ کے کمزور ایف آئی آر کی ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ جی 780 اس میں لکھا ہوا ہے، فلاں لکھا ہوا ہے، فلاں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو وہاں پہ پروف کرنا ہوتا ہے، اور عدالت میں بقول میرے اس سورس کہہ لیجئے، دوست کہہ لیجئے، اس پولیس آفیسر کے، اس نے یہ کہا تھا کہ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ایک ایف آئی آر ہر حال میں کرنی ہے، پولیٹیکل پریشرز بہت ہوتے ہیں، عمومی طور پہ سیاسی مخالفین کے خلاف ایف آئی آریں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں ہم اس میں اتنی دفعات ڈال دیتے ہیں کہ وہ کیس آٹومیٹکلی کمزور ہو جاتا ہے، اتنے لوگ نومینیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور زیادہ لوگوں کی نومینیشن سے پھر عمومی طور پہ وہ کیس کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ کیس بھی انتہائی کمزور سا ہی لگے گا۔ ہاں، ایک میڈل ضرور کامران بنگش کے سینے پہ سج گیا ہے کہ آپ کے اوپر ایک اور ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ تھوڑی سی بات کی کامران بنگش نے، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ میں نے پرویز خٹک صاحب کے ورکرز کنونشن میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی روز جمعے کے روز ان کا ورکرز کنونشن تھا، اور دباؤ تو موجود ہے ان تمام لوگوں کے اوپر کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑیں، عمران خان کی پی ٹی آئی چھوڑیں اور پرویز خٹک کی پی ٹی آئی میں آئیں، جو کہ انہوں نے جلسہ بھی کیا۔ اب وہ اچھا تھا برا تھا وہ تو آپ ہی فیصلہ کریں، لیکن صورتحال یہاں پہ یہی ہے کہ اب ایسی ایف آئی آرز ہوتی ہیں کہ لوگ حیران ہوتے ہیں۔ خیر، ایف آئی آر کا موازنہ جو ہے وہ ویڈیو سے عدالت کرے گی، عدالت خود دیکھ کے بتائے گی کہ جو کچھ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہے یا نہیں، لیکن مجھے پورا اعتماد ہے کہ پولیس کبھی بھی جھوٹ نہیں لکھے گی، کیونکہ سب جانتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے، جو بہتان لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ باقی آئین و قانون تو چھوڑیے، باقی رب فیصلہ کرنے والا ہے۔ پولیس کیوں جھوٹی ایف آئی آر بنائے گی؟ یہ تو اب پولیس وہاں پہ ثابت کرے گی کہ اس ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف جو ہے وہ سچ ہے، اور پولیس ثابت کرے گی، وہاں پہ عدالت دیکھے گی اس کو۔ لیکن اگر پولیس ثابت کرنے میں ناکام رہی تو کیا کوئی کارروائی ہوگی پولیس کے خلاف یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر ایف آئی آر سچ ہے تو پھر کامران بنگش کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر ایف آئی آر جھوٹ ہے تو یہ ایف آئی آر لکھنے والا، چاہے وہ محرر تھا وہاں پہ یا وہاں پہ کوئی اے ایس آئی تھا، یہاں پہ ایس آئی تھا، جو بھی تھا، کوئی کانسٹیبل تھا، جس نے بھی لکھی ہے، ان کے خلاف پھر ویسی ہی کارروائی ہونی چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسی غلط ایف آئی آر کسی عام بندے کے خلاف بھی نہ کرے۔ یہ تو کامران بنگش ہے، سابق صوبائی وزیر ہے، پوری پولیٹیکل پارٹی ہے، اپنا پوچھ لیں گے۔ ایک عام شخص اپنا کب پوچھے گا کہ اگر اس کے خلاف کارروائی ہو؟ تو دونوں طرف انصاف ہونا چاہیے۔ ایف آئی آر ٹھیک ہے تو کامران بنگش کے خلاف سخت کارروائی ہو، ایف آئی آر غلط ہے تو جس نے یہ ایف آئی آر لکھی ہے اس کو بھی نشانہ عبرت بنانا چاہیے۔